إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال الله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قابل احترام دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ہمیں مسلم اور مومن ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور درود و سلام بھیجیں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کی محنت، کوشش اور قربانیوں کی وجہ سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بھائیوں، دین اسلام یہ صرف عبادت اور ذکر و اذکار کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہماری زندگی کے سارے معاملوں سے بحث کرتا ہے. اسی لیے دین اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے. یعنی یہ دین وہ دین ہے جو ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کی رہنمائی کرتی ہے. زندگی کے تمام مراحل، دنیا میں ہم جس دور سے بھی گزرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور جس دور سے گزرتے ہیں، ہر جگہ، ہر میدان، ہمارے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں راستہ بتاتا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جہاں پہ دین اسلام میں ہم عبادت کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں، جنت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. وہیں پہ یہ دین اس چیز کا بھی نام ہے کہ ہم اپنے سماج میں انصاف کو قائم کریں، ہم اپنے معاشرہ میں اپنے مسلم بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں. ہمارے سماج میں بہت سارے غریب، مسکین، یتیم، بے سہارا لوگ ہیں. ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی مدد اور ان کا تعاون کرنا، یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، جس کا تعلق ان کے حقوق سے ہے، حقوق العباد سے ہے، جن کا تعلق ہمارے اخلاق اور کردار سے ہے. اور پچھلے جمعہ میں ہم نے سنا
کہ مسلمانوں کے حقوق کو ادا کیے بغیر ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کر لینے سے آدمی کامیاب نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کا خیال رکھنا، اپنے وطن کے لوگوں کا خیال رکھنا، سماج کے ہر طبقہ کا خیال رکھنا، ان کے حق کو ادا کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان اس حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا کہ وہ نماز بھی پڑھا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کیا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، ہر طرح کی نیکی کر کے جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے دل کو دکھایا ہوگا، اور کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا چوری کیا ہوگا، یہ سارے گناہوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی، اس کی نیکیوں کو سارے مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، بانٹ دیا جائے گا۔ جو مظلوم ہوں گے، جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، وہ تمام مظلوم اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے قیامت کے دن، اور اس نیک آدمی کے جو جتنے بھی ثواب ان کا جمع ہوگا، وہ سارے ثواب کو اللہ تبارک تعالیٰ ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ اور جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان مظلوموں، بچے ہوئے مظلوم کے جو گناہ ہوں گے ان گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دے گا، اور پھر فرشتوں سے کہے گا کہ اسے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ تو نیکی کرنے کے باوجود بھی، نماز اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی، عبادت اور ذکر کرنے کے باوجود بھی اگر انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا، اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتا، اپنے سماج کے لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا، رشتہ داری اور خاندان کے لوگوں کے عزت اور احترام نہیں کرتا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو ساری نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو جائیں گی، وہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ ہمارے سماج میں جہاں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہو، اچھا معاملہ ہو، ان کے حقوق کو ہم ادا کریں۔ جو حقوق اس سے پہلے کہ خطبہ میں جو حدیث بیان کی گئی تھی کہ ان کے 6 حقوق ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں، ان 6 حقوق کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، بیوہ ہوتی ہیں، یتیم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ بھی ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اللہ کے مخلوق ہونے کی وجہ سے، اللہ کے دین کو ماننے والے ہونے کی وجہ سے، مومن اور مسلم ہونے کی وجہ سے ان کے حق کو ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مسلمانوں کے مال میں، مسلمانوں کے سمپتی میں، مسلمانوں کی دولت میں سائل اور محروم لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم کماتے ہیں، جو ہمارے پاس دولت ہے، وہ صرف ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر کے لیے اور صرف ہماری ضروریات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں غریب، فقیر اور محتاج لوگوں کا بھی حصہ متعین کر دیا ہے، جس کے بارے ہم جانتے ہیں کہ غریب اور مسکین کے اوپر کم سے کم 2.5%
اپنے مال میں سے خرچ کرنا یہ تو فرض ہے، ضروری ہے، جس کو ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے علاوہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، اور اس سے آگے بڑھ کر کے ان کے اوپر مزید خرچ کرنا، غریب اور مسکین کے اوپر، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہے ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جگہوں پہ فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ تو غریب، محتاج اور مسکین کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہکذا، آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں اور جو لوگ بھی یتیم کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یتیم کی پرورش کرتے ہیں، یتیم اور ٹہرا بچوں کا خیال کرتے ہیں، قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہم دونوں اس طرح سے رہیں گے جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جس طرح سے دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے جو یتیموں کا خیال کرتے ہیں، جو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر جو ہے اسلام نے، شریعت نے ذمہ داری عائد کی ہے۔ سورہ ماعون کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی چیز کے طرف ابھارتے ہوئے فرمایا کہ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو ان لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہ دین کے جھٹلانے والے لوگ ایسے ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یتیم پر ظلم کرتے ہیں، یتیم اور ٹورا کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جو مسکین اور غریب کو کھلانے پر، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں۔ بھوکے لوگ، غریب لوگوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، ان کو کھلاتے نہیں، ان پر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جو لوگ یتیم کے ساتھ، غریب کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، غریبوں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا۔ تو غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہم ان پر ظلم نہ کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان پر خرچ کریں، اپنے مال میں سے ان پر خرچ کریں، یہ ان کا حق ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان، اچھا مومن، نیک اور صالح مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اگر ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، یعنی اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی کو مارتے پیٹتے ہیں، غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے سے غریبوں کو اگر ہم تکلیف پہنچاتے ہیں یا کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ ایسا انسان جو ہے مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور مومن کی یہ صفت جو ہے وہ حدیث میں یہ بتائی گئی کہ مومن وہ ہوتے ہیں جن کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، جن کے شر سے، جن کی طاقت اور قوت سے، جن کی زیادتی سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ ایسا جو ہے انسان وہ مومن کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام،
ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم ایک دوسرے میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، کیونکہ سلام سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں بھائی چارگی بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے دل میں محبت اور احترام پیدا ہوتا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور غریبوں کو، بھوکے لوگوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، یہ جو ہے ان کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے پریوار کے لوگ ہیں، ناطے دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ کو جوڑ کر کے رکھنا، رشتے میں دراڑ پیدا نہیں کرنا، خاندانی تعلقات کو باقی رکھنا، عزت و احترام سے پیش آنا، اور اپنے خاندان اور رشتہ دار کے حقوق کا خیال رکھنا، بڑوں کے ساتھ ادب کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، اس کا بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور فرمایا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں اللہ کی عبادت کرو، رات میں تہجد اور نفل کا اہتمام کرو جبکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزوں پر تم عمل کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، تو یہ مسلمانوں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہو جائے گا، تمہیں جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غریبوں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، انہیں کھلانا، بھوکے لوگوں کی بھوک کو مٹانا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا تعلق رکھنا، خاص کر کے جو رشتہ دار ہیں، رشتے کا خیال کرنا اور ان کے حق کو پورا کرنا، یہ جنت میں جانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، سماج کے محتاج لوگ، مسکین بیوہ کا خیال کرتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور قرآن کریم نے ان کی فضیلت اور ان کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یعنی وہ لوگ جو اپنا مال غریبوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، اور پھر ایک دانہ کے ڈالنے کی وجہ سے ایک پودا نکلتا ہے، اور ایک پودا میں 7 بالیاں ہوتی ہے، ایک پودا کے اندر 7 اس کی بالیاں ہوتی ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک دانہ کے ذریعے سے جو ایک پودا نکلتا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ 700 دانے پیدا اگر کر دے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے، کسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کسان کتنا ترقی کرتا ہے، اس کو کتنی آمدنی ہوتی ہے، اس کے جو ہے کھیتی سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دی ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب اللہ تبارک تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر کے ہمیں دیتا ہے۔ 1 روپیہ کے بدلے میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ 700 گنا اس کا ثواب دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، اگر ہمارے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سماج میں غریب، مسکین، بیوہ اور ایتام، یتیم بچوں کا خیال رکھیں، ان کا سہارا بنے۔ لیکن جب ہم غریب کا خیال کرتے ہیں،
مسکین کے اوپر کچھ خرچ کرتے ہیں، کسی کے اوپر ہم جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کچھ اصول بھی بتایا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ غریب اور مسکین کو دیکھنے کے بعد ہمیں انہیں حقارت کے نظر سے، ہمیں انہیں جو ہے نفرت کے نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تم ڈانٹو نہیں، ان کو تم برا بھلا مت کہو، ان کو تم دھپکاؤ نہیں۔ یہ جو ہے ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کریں، ان کو ڈانٹے نہیں، ان کو جھڑپے نہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہ ان کو ہم بھگائے نہیں اپنے دروازے سے، بلکہ ان کے ساتھ بھی ہم اچھے اخلاق سے پیش آئے اور اچھا برتاؤ کریں۔ اسی طرح جب غریب اور مسکین پہ، محتاجوں پہ، کمزور لوگوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی تاکید کی ہے، اس چیز کی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے صدقہ کو، اپنے خیرات کو، اپنے مدد کی ہوئی چیزوں کو احسان جتا کر کے برباد مت کرو، غریبوں کو تکلیف پہنچا کر کے اسے تم برباد مت کرو۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ عادت ہے کہ ہم غریب پہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر احسان بھی جتاتے ہیں کہ ہم نے تم پر خرچ کیا ہے، آج جو تم میرے بدولت سے تم کھاتے ہو پیتے ہو، یہ جو کپڑا پہنے ہو یہ ہم نے تم پر خرچ کیا ہے، یہ جو تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں یہ میرے پیسے کی وجہ سے، میرے وجہ سے پڑھ رہے ہیں، یہ جو تم جس گھر میں رہتے ہو اس گھر کو میں نے بنا کے تم کو دیا ہے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی احسان کر کے، کوئی بھی انفاق کر کے، کوئی بھی صدقہ اور خیرات کر کے اگر غریبوں پر ہم احسان جتاتے ہیں تو گویا کہ ہم ان کو دکھ پہنچاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے جو ہے ہمارا صدقہ، ہماری خیرات، ہماری نیکی، ہمارا خرچ کیا ہوا مال وہ سب بیکار ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ تو سماج کے لوگوں میں جب ہم بھلائی اور احسان کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ تیسری چیز میں یہ عرض کروں گا کہ سماج میں غریب اور محتاج کا خیال کرتے ہوئے ایک چیز کی طرف توجہ ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمارے سماج اور معاشرہ میں بہت سارے ایسے غریب اور ایسے یتیم اور ایسی بیوہ ہے جو ہمارے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتی ہے، جو ہمارے دروازے پہ نہیں آتی ہے، جن کے اندر خودداری ہوتی ہے، جن کے اندر انسانیت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ عار اور شرم محسوس کرتی ہے، عار اور شرم محسوس وہ غریب کرتے ہیں کہ ہم کیسے ان کے دروازے پر جائیں، کیسے ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اور بہت سارے غریب اور محتاج لوگ اپنے گھروں میں اپنے اس خودداری کی وجہ سے بھوکے رہتے ہیں، ان کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری ضروریات سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ تو ایسے غریب، ایسے یتیم کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں مجبوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مالدار ہے، ان کو کوئی کمی نہیں ہے، جبکہ وہ ان کی خودداری ہوتی ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ایسے لوگوں کی ضرورت کا خیال کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمان کو غریب، محتاج، فقیر، مسکین، بیوہ اور یتیموں کا خیال کرنے اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔